بن جانی تھی۔ یہاں پہ بھی دیکھیں حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں، چھپا نہیں رہے، کہتے ہیں میرے پاس آئے اور کہا تم اٹھ کے تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت علی نے پھر جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ وسلم انما انفسنا بید اللہ، بے شک ہماری جانیں جو ہیں وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں اٹھا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور حضرت علی کہتے ہیں ہم سے حضور نے کچھ نہیں اس کے جواب میں کہا۔ ٹھیک ہے، جاتے ہوئے آپ نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ سے بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقال الانسان اکثر شیء جدلا، اور اپنی یعنی ران کے اوپر یوں ہاتھ مارا یوں پٹ پہ اور کہا انسان بڑا جھگڑا ہوا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے، یعنی انسان کی نیچر کے اندر ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایک اسکیپ روٹ تلاش کرتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس میں حضرت علی کی کوئی تنقیص نہیں ہے، کوئی فجر کی نماز کے لیے تو اٹھانے نہیں آئے تھے، تہجد کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے اپنا شرعی حق استعمال کیا، نبی علیہ السلام نے اس پہ کمنٹس کر دیے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنا شرعی حق کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، جھگڑا کر لیتا ہے۔ اگر یہ کوئی خلاف شرع بات ہوتی تو نبی پہ واجب ہوتا ہے وہ اسی ٹائم ٹوک دیا کرتے تھے۔ حضرت علی کے الفاظ ہیں مجھے نبی نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ یعنی حضرت علی نے جو جواب دیا انہوں نے اپنے لیے ایک ایکسکیوز بیان کر دیا، جو لیم ایکسکیوز نہیں تھا، بالکل صحیح ایکسکیوز تھا، اور اس سے امام بخاری نے قدریہ والا جواب تلاش کیا۔ اس میں حضرت علی کی کوئی تنقیص نہیں آئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، نعوذ باللہ۔ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو نفلی عبادت تھی، اس کے اوپر تو نبی علیہ السلام خود قدغن نہیں لگا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں قدغن لگانی ہوتی تھی وہاں پر سخت الفاظ میں ہوتی تھی، جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ حضرت علی نکاح کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نبی کی بیٹی اور دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ حضرت علی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے، لیکن ان کو پتا تھا نہیں میرا عام سٹیٹس نہیں ہے، میں داماد رسول ہوں اور آل رسول مجھ سے چلنی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ علی جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ٹھیک ہے نا جی، تو حالانکہ اب یہ معاملہ میں شریعت میں ایک مخصوص حکم حضرت علی کے لیے آ گیا کہ حضرت فاطمہ کی زندگی میں ان کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی، حضور خود کی ہے، باقی صحابہ نے کی، حضرت علی کو اجازت نہیں تھی۔ اب یہ ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا نا تو بس ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی حکم نہیں فرمایا، لہٰذا یہ حضرت علی کی تنقیص پہ پیش کرنا بالکل جو ہے وہ جرم ہے۔ ایک اور سوال بھی ہے، اس کو کور کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر ہم بعد میں کریں گے وقفے کے بعد۔ بعض ناسبی اہل حدیث، یعنی اہل حدیث کے اندر جو ناسبی ہیں، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، اہل حدیث کو نہیں کہہ رہے، صحیح مسلم میں 4577 نمبر حدیث پیش کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی اور اس سے وہ آل امیہ کا سیدنا علی پر ممبروں پر سب و شتم کرنے کا دفاع کرتے ہیں۔ واہ، ہم تو کہتے ہیں انہوں نے بھی گالیاں دی تو غلط کیا اور آل امیہ نے بھی کیا غلط کیا، دفاع کیوں کرتے ہیں؟ اسے چنگی عقل ماری ہوئی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے۔ تو بھائی عباس ابن عبد المطلب نے اگر حضرت علی کو گالیاں دی تو انہوں نے بھی غلط کیا، اور بعد میں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اور آل امیہ کے دور میں جو بخاری مسلم سے میں نے کئی احادیث جو ہے واقعہ کرنا والے ریسرچ پیپر میں لکھی، ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم ہوا تو وہ بھی غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ کرائٹیریا دیا ہے، غلط کرے کوئی بھی وہ غلط ہے، تو دفاع تو ہوتا نہیں ہے۔ باقی وہ اس سے یہ لیتے ہیں کہ جی آل امیہ نے بدعت نہیں ایجاد کی حضرت علی کو برا کہنے کی، یہ عباس نے بدعت نعوذ باللہ ایجاد کی۔ آپ دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں، ایک واقعہ تھا، ایک واقعہ۔ کیا عباس ابن عبد المطلب روزانہ ممبر پہ چڑھتے تھے اور حضرت علی کو کہتے تھے کہ تو بڑا دغاباز ہے، تو بڑا گناہ گار ہے، تو بڑا فراڈی ہے، نعوذ باللہ؟ وہ ایک واقعہ تھا۔ اور کون حضرت عباس کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ حضرت علی کے چچا ہیں، اور صحیح مسلم میں آپ نے حدیث پیش کی، میں مسلم سے ہی آپ کو جواب دیتا ہوں، مسلم میں حدیث ہے 2277، مشکات میں بھی زکات والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ حضرت عباس کی زکات کا جب معاملہ آیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو کہا کہ عباس کی زکات میں دوں گا۔ عمر تجھے نہیں پتا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے، چچا باپ کی مثل ہوتا ہے۔ تو حضرت عباس حضرت علی کے کیا لگے؟ باپ، او باپ، میرا باپ بھی مجھے ابھی تک اتنی بڑی عمر میں گالیاں نکال لیتا ہے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ گواہ بھی ہیں اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے نا، وہ غصے میں مطلب باپ اور بیٹے کا تو رشتہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، یعنی
حضرت عباس نے اگر حضرت علی کو کہہ دیا تو ایک واقعہ تھا نا, ہو گیا, ختم ہو گیا. یہ تو نہیں تھا کہ ہر جمعے میں, ہر عید کے خطبے میں علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت, نعوذ باللہ من ذالک. صحیح مسلم میں آپ حدیثیں کھول کے دیکھ لیں, یہ ممبروں پہ کہلوایا جاتا تھا. صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث ہے. میں نے وہ ایک لیکچر ریکارڈ کرایا, ریپلائی ٹو الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, اس میں آپ دیکھ لیں, میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں, اس سے دفاع نہیں ہوگا. اور پھر اس میں ایک سٹیپ آگے جائیں, صحیح بخاری میں 1393 نمبر حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کو گالی مت دو, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. اگر اچھے اعمال کیے تھے تو اچھے انجام کو, برے اعمال کیے تو برے انجام کو. جو مر جائے اس کو آپ گالی نہیں دے سکتے. البتہ کسی مرے ہوئے بندے کی غلطی ہائی لائٹ ہو سکتی ہے اس حوالے سے جس سے امت کو نقصان ہو, اس پہ لعنت نہ کریں, اس پہ گالی گلوچ نہ کریں. میں تو, آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں نے امام رضا بریلوی, اشرف تھانوی, رشید احمد گنگوہی, امام ابن تیمیہ, اتنے بڑے بڑے لوگوں کی میں نے ہمیشہ غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں اور ہمیشہ کہا ہے کہ امام رضا بریلوی صاحب لکھتے ہیں, فرماتے ہیں. میں نے کبھی ان کی ذات کو ٹارگٹ کر کے کبھی ان پہ لعنت نہیں کی, ان کی علمی غلطی ہائی لائٹ کرتے. وہ تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بھی غلطی ہائی لائٹ ہوئی ہے, سب سے بڑھ کے حضرت آدم کی ہوئی ہے. اور قرآن میں سورۃ الاعراف میں ہے کہ اے اولاد آدم, ہم حضرت آدم کی غلطی تمہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے ماں باپ کو جس طرح ورگلایا تھا شیطان نے, تمہیں نہ ورگلا دے. تو اس طریقے سے اسلامی نظام حکومت میں خلافت کے قیام کے دوران ٹوٹی کمند کہاں سے خلافت راشدہ ختم ہوئی, کس طرح ملوکیت میں بدلی, یہ ٹاپک مولانا مودودی نے بھی خلافت و ملوکیت میں لکھا. یہی ریسرچ پیپر میں ہم نے 200 حدیث بخاری مسلم سے اکثر حدیث ہیں, اسے جسٹیفائی کیا. یہ دو الگ معاملات کو آپ مطلب کمپیئر نہ کیا اس طرح کی جو کرتے ہیں. میں نے اکثر 55B میں بھی اس کا جواب دیا تھا کہ عباس ابن عبد المطلب کا ایک واقعہ ہوا, ختم ہو گیا. تو یہ کہنا کہ بنو عباس نے یہ بدعت ایجاد کی, بدعت ممبروں پر وفات کے بعد کرنے والا معاملہ ہے, یہ تو ایک واقعہ ہے. یہ واقعہ ان دو چیزوں کو زمین و آسمان کا, مطلب آپ ملا رہے ہیں, آپ سمجھ لوگ گھاس کھاتے ہیں اور لوگ آپ کی بات کو مان لیں گے. آپ میرے بھائی اپنے گدھوں کو بے شک لکیریں پھینک کے زیوریں بنا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں, لوگ پہچان لیں گے. کیونکہ جب گدھا بولے گا تو پتہ چلے گا او یہ گدھا ہے, تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ ناسبی بول رہا ہے, یہ اہل حدیث نہیں ہے, یہ ناسبی ہے. جب حضرت علی کا بغض نظر آ رہا ہوگا تو نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی, نہ میں وابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کارڈ جو علمی بات کرے اسے وابی کہہ دیتے ہیں, اور اس کے اگینسٹ میں نے ٹرم ڈیوائس کی بابی, بابوں کا ماننے والا. ہم بابوں کے ماننے والے نہیں, ہم علمی کتابی مسلمان ہیں, عام مسلمان ہیں. ان کو بھی ہم مسلمان ہی سمجھتے ہیں اور علمی طریقے سے ان کی غلطیاں ان پر ہائی لائٹ کرتے ہیں. میرے خیال ہے کافی سوالات ہو گئے ہیں, اب اس سے زیادہ میں نے کیا تو میں تھک جاؤں گا. اور عثمان بھائی سموسے بھی لے آئے ہیں, سموسے کھائیں, چائے پئیں اور کرو کری چلو. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.